السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو ولاگ چینل روڈ ماسٹر سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے الجھے ہوئے ریلیشن کو سدھارنے کے آسان طریقے۔ میاں بیوی کا تعلق، اولاد کی گفتگو یا زمانے میں پیش آنے والے مختلف افراد کے درمیان بعض اوقات کسی ایک چیز یا معاملے پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں زیادہ دیر تک ذہن میں رکھنے کی بجائے جلد سلجھانا یا بھلا کر آگے بڑھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی سچویشن کا شکار ہیں تو یہ احساسات اور جذبات ہر بات پر اور ان خیالات پر مبنی یہ ہیلتھ رپورٹ کسی حد تک آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق الجھے ہوئے تعلقات کے سبب انسان مجموعی صحت اور ذہنی کارکردگی پر گہرا منفی اثر لیتا ہے۔ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر رشتہ ایک ہی صورتحال کا شکار نہیں ہوتا۔ چند رشتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی زندگی میں سکون کا سبب بنتا ہے، جبکہ چند الجھے ہوئے رشتوں کی نوعیت دیکھتے ہوئے انہیں سلجھا کر ایک بہتر زندگی کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے اس رشتے میں جڑے دو مرکزی افراد پر انحصار کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کسی ایک کی جانب سے رشتہ بچانا یا تادیر بچائے رکھنا یہ ناممکن سی بات ہے جو کہ جذباتی طور پر اعصاب شکن اور مشکل ترین کام ہے۔ اگر آپ اس بات میں غور کریں تو اس لیے ذہنی صحت اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رشتوں پر توجہ دے، انہیں ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے یا الجھے اور بگڑے ہوئے رشتے کو مزید وقت دیے بغیر آگے بڑھ جائے۔ الجھے اور ناخوشگوار تعلق کو بہتر بنانے کے لیے ماہرین نفسیات کی جانب سے تجویز کی گئی یہ کچھ ٹپس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ان پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے الجھے ہوئے تعلقات کو اور رشتوں کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ آپ رشتوں کو وقت دیں۔ الجھے ہوئے رشتے کو سلجھانے کے لیے ایک دوسرے کو وقت دیں، بات کریں، تنازعات کو نظر انداز کرنے کی بجائے اس کا کھرا اور کھل کر اظہار کریں، اپنی رائے سے متعلق بتائیں اور اپنے پارٹنر کو لمبے عرصے کے لیے مکمل سنیں اور تنازعات کو کھینچنے کی بجائے حل پر بات کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ کی غلطی ہے یا نہیں اسے مان لیں، کیونکہ اگر آپ تعلق کو بچانا چاہتے ہیں تو خود اپنی جانب سے ہونے والی غلطی کو مانیں اور اس کے ازالے سے متعلق سوچیں، بات کریں، اپنے پارٹنر سے پوچھیں، غلطی کے سبب ہونے والی اپنی پارٹیز کی تکلیف سے متعلق بھی بات کریں اور اسی طریقے سے اپنے پارٹنر کو ان سب باتوں سے آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اسے آئندہ نہ دہرانے کے فیصلے سے متعلق بات کریں۔ اپنی غلطی کا ملبہ کسی پر ڈالنے کی بجائے خود کو یا اپنے پارٹنر کے سامنے معروض الزام ٹھہرائیں اور اپنے رویے کا خود احتساب کریں۔ اسی طرح خراب تعلق کا ایک دوسرے پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ خراب یا الجھے ہوئے رشتے کا الزام ایک دوسرے پر لگانے سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو بہتر اور زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں۔ ایک رشتے میں بندھے دو افراد ایک ناخوشگوار تعلق کو بہتر اور قابل برداشت بنا سکتے ہیں۔ جتنا ایک دوسرے کو جانیں گے اتنا ہی رشتہ خوشگوار ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے، بعض اوقات آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ماضی کو بھلانا پڑتا ہے۔ ماضی میں جینے والے اور چھوٹی چھوٹی باتوں، جھگڑوں، لڑائیوں، ناچاکیوں کو تادیر ساتھ لے کر چلنے والے افراد کسی بھی رشتے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ رشتہ چاہے بہن بھائی کا ہو، میاں بیوی کا ہو،
اولاد والدین کا ہو، ماضی میں ہوئی ناپسندیدہ اور ناخوشگوار واقعات کو بھلا کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے ہر رشتے کو بچانا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اپنے پارٹنر یا کسی سے بھی رشتے کی جانب گرم جوشی دکھانا نہ بھولیں۔ اگر آپ واقعی رشتہ بچانے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیچھے کی ناگوار اور ناخوشگوار باتیں بھلا کر آگے بڑھا جائے، تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ تہ دل سے رشتے جوڑے رکھنے سے متعلق گرم جوشی اور اپنی منشا کا اظہار کریں۔ ناچاکیوں، تنازعات، ناخوشگوار باتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں، گرم جوشی سے بڑھیں، خوشیوں کا باہیں کھول کر استقبال کریں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں، رشتوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، توڑ کر ختم نہیں کر دینا چاہتے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر، آپ کا دوست، آپ کا عزیز رشتہ دار ان 7 باتوں کو بار بار توڑ رہا ہے، بار بار مخالفت کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تو جب ایک شخص سے آپ کے ساتھ تعلق رکھنا مشکل ہو رہا ہو تو پھر اس تعلق کو لے کر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اس تعلق کو توڑ کر، بھول کر زندگی میں آگے بڑھیے، ورنہ آپ کے لیے زندگی کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتے تعلقات کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روڈ ماسٹر سے ڈاکٹر شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔